کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایمرجنسی ہو یا آؤٹ ڈور ہو یا انڈور ہو، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پروفیسر حضرات تو بہت ہی کم ہوتے ہیں یا سینئر ڈاکٹر بہت ہی کم ہوتے ہیں. زیادہ تر وہاں پر جونیئر ڈاکٹرز یا ہاؤس جاب کرنے والے ہوتے ہیں. عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ نہ تجربے کاری ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جب مریض آتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مریض کو کیا تکلیف ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جونیئر ہوتے ہیں، ہاؤس جاب والے ہوتے ہیں، تو ان کو 36 گھنٹے ان سے کام کروایا جاتا ہے. ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ کون بھگتتا ہے؟ مریض اور اس کی فیملی. یہاں آپ کو میں سروسز ہاسپٹل کا ہی ایک واقعہ جو ابھی چند روز پہلے ہی پیش آیا ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، آپ کو بتلا رہی ہوں، اور اس کی فیملی نے جو بیان دیا ہے وہ بھی آپ کو ہم سنائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو تفصیل تھوڑی سی میں بتاؤں گی کہ کیا واقعہ ہوا اور کس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ واقعہ صرف اس فیملی کے ساتھ لاہور کے ہی رہائشی ہیں گڑھی شاہو کے، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا. یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. تو 3 سال پہلے میری بہن بھی اسی طرح سروسز ہاسپٹل میں گئی، اپنے قدموں سے چل کر آئی، اور واپسی پر اس کا جنازہ ہم لے کر آئے تھے. اور اس کے پیچھے بھی نا تجربے کاری اور ڈاکٹرز کی غفلت تھی. تو اسی طرح سے جو نوجوان 35 سال کا نوجوان تھا، اور وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تو لاہور میں بہت زیادہ ہیں، بلکہ لاہور میں نہیں، ہمارے پاکستان کے کسی بھی مشہور شہر میں چلے جائیں جہاں بہت ٹریفک ہے، وہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹ ایک کامن سی چیز ہے. لیکن یہ شخص روڈ ایکسیڈنٹ کے ساتھ جاتا ہے، اور لاہور ریسکیو جو 1122 والے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد سے جب وہ وہاں جاتا ہے، اس دوران میں ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پہ ایمرجنسی میں صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے، اور اس کے علاوہ جب اس کو نیورو ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو وہ مجبور ہو کے تنگ آ کر جب وہاں سے نکلتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی مزید تفصیل بھی آپ کو آگے جا کے شیئر کریں گے، اور آپ کو وہ CCTV جو فوٹیج ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے وہ مریض وہاں سے نکلا. نہ تو وہاں کی کسی ڈاکٹر نے دیکھنا گوارا کیا کہ وہ مریض جس کے سر پہ پٹی لگی ہوئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ کے ساتھ آیا اور اسے یورین بیگ لگا ہوا ہے، نہ انہوں نے دیکھنا گوارا کیا. جو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہیں، جو ویسے اندر کوئی مریض کا اٹینڈنٹ جانا چاہے تو وہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر اندر جانے دیتے ہیں، اس نے نہیں پوچھا کہ یہ مریض کس طرح سے اس حالت میں جا رہا ہے. کم سے کم میں اس سے پوچھوں اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی اٹینڈنٹ تو نہیں ہے جسے وہ بلانا چاہ رہا ہے. اس نے بھی گوارا نہیں کیا. ہاں، اگر وہ اس کو 1500 روپیہ یا 2000 روپیہ لگا دیتا یا 200 روپیہ بھی دے دیتا نا، تو یقیناً میں آپ کو اس گارنٹی سے کہنا چاہوں گی کہ وہ جو گارڈ تھا نا، اس نے اس کو پوچھ بھی لینا تھا اور اسے کہہ بھی دینا تھا ہاں اگر کوئی اٹینڈنٹ ہے تو مجھے بتا دو تو میں کر لوں. نرسیں جو ہیں ویسے تو آئے روز بڑے احتجاج کرتی ہیں، جی ہماری سیلری بڑھا دیں، ہماری مراد بڑھا دیں، سہولیات دیں، ہمارا سروس اسٹرکچر نہیں ہے. لیکن وہ جو مریض آتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے یا وہ کسی تکلیف یا اذیت میں ہے تو وہ نہیں دیکھتی، کیونکہ ان کے ہاتھ سے تو موبائل نہیں چھوٹنا ہوتا، کیونکہ ان کی بہت زیادہ اور بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو وہ کس طرح سے دیکھیں گے اور کس طرح کریں گے؟ ینگ ڈاکٹرز ویسے تو ایڈمیشن لینے کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں میڈیکل MBBS میں، ڈینٹل میں، لیکن MBBS والے جو MBBS کر لیتے ہیں، جب ڈاکٹرز جس وقت حلف اٹھاتے ہیں تو وہ یہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ مسیحا ہیں اور وہ مریضوں کا علاج کریں گے، ان کی خدمت کریں گے. لیکن نہ جانے وہ پتہ نہیں جس وقت وہ ان کو ہاؤس جاب ملتی ہے اور جب وہ کام کرنا پڑتا ہے، مسیحائی کرنی پڑتی ہے، تو ان کے رویے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ابھی اس وقت جو آپ سکرین پہ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ 35 سال کا نوجوان ہے، گڑھی شو سے اس کا تعلق ہے، اور 22 تاریخ کو اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سے ریسکیو والے اس کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں سروسز ہاسپٹل میں، اور سروسز ہاسپٹل میں اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی. 22 ستمبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اس نوجوان کے ساتھ، روڈ ایکسیڈنٹ کے ساتھ آئے 1122 ریسکیو والے اس کو لے کر آئے، اور انہوں نے ابتدائی طور پہ اس کی بینڈیج کی، اور بینڈیج کرنے کے بعد اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، ایمرجنسی سروسز ہاسپٹل کی، تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ممکن ہو سکے. لیکن وہاں کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ مریض اسی طرح ہاسپٹل میں پھرتا رہا. آپ اس وقت سکرین پہ CCTV فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو والے اس مریض کو اسٹریچر پہ لے کر آتے ہیں اور اس کی بینڈیج آلریڈی انہوں نے کی ہوئی ہے. اس کے بعد ریسکیو اہلکار جو ہے یہاں سے لے کر جاتے ہیں اندر. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہے اور یہاں پر اس کو لے کے جایا جاتا ہے مریض کو، اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اکیلا مریض ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی اٹینڈنٹ نہیں. تو عموماً ہمارے ہاں جب ریسکیو والے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ مریض کو لے کر آتے ہیں تاکہ اس کی پہلی ابتدائی طبی امداد ممکن ہو سکے. اس وقت آپ سکرین پہ یہ اس کی CCTV فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہیڈ انجری کے ساتھ اور یورین بیگ لگا ہوا ہے، اور یہ پیشنٹ باہر جا رہا ہے، اور سیکیورٹی گارڈ اور نرسز بھی کھڑے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا. اور
اسی ایمرجنسی گیٹ سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی نے اس کو نہیں پوچھا کہ تم تو زخمی ہو, تمہیں چوٹیں آئی ہیں, تم کہاں جا رہے ہو, بلکہ اس کو سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے تم نے ادھر سے نہیں جانا, یعنی وہ لیفٹ سائڈ سے اترنے کی کوشش کرتا ہے, باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پر اس کو روکنے کے بجائے, اس کو جانے کے بجائے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ تم نے یہاں سے نہیں جانا. اور یہ باہر جانے کے مناظر ہے, یہ ایمرجنسی ہے سروسز ہاسپٹل کی, اور یہ باہر جانے کے مناظر ہیں. یہاں سے پیشنٹ سروسز ہاسپٹل کے مین گیٹ سے باہر کی طرف جا رہا ہے اور یورین بیگ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور سیکیورٹی گارڈ نے اس کو, مریض کو کیسے گھسیٹا ہے یہ بھی آپ نے فوٹیج دیکھ لی ہوگی. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی. یہاں سے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے کیونکہ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, اور چوٹ لگنے کے بعد سے اس کی وہی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. اور ڈیتھ ہونے کے بعد ہاسپٹل کے باہر لاش پڑی ہوئی تھی, لاوارث لاش تھی, تو اس کی فیملی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور 22 کو یہ وقوع پیش آتا ہے اور 23 تاریخ کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا جو المیہ ہے, جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, وہ یہ ہے کہ کئی دن تک وہ نامعلوم لاش کے طور پر ڈیڈ ہاؤس میں اس کی باڈی پڑی رہی, اور 2 اکتوبر کو اس کی فیملی کو پتہ چلا کہ وہ نامعلوم لاش جو ہے, جو ڈیڈ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے, وہ اس کی فیملی کی, یعنی ان کے اپنے گھر کے سربراہ کی ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ اس کی پوری فیملی ہے, اس کی بہن بھائی ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اور ان کو قطعی طور پہ یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا اپنا, ان کا پیارا, جو ان کا گھر کا کفالت کرنے والا نامعلوم لاش کے طور پر ڈیڈ ہاؤس میں پڑا ہوا ہے. ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز ہیں, ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ اس کا جو ڈیڈ سرٹیفکیٹ تھا اس پہ یہ لکھ دیا کہ یہ ریسیو ڈیڈ ہے, یعنی کہ یہ ان کے پاس آیا ہی نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی جو اس کی جتنے بھی ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اس کو نیورو ڈپارٹمنٹ میں کال کی گئی تھی, کیونکہ سر پہ چوٹ آئی تھی, نیورو ڈپارٹمنٹ کا کام تھا. تو نیورو ڈپارٹمنٹ میں کسی نے اس کال کو ریسیو نہیں کیا, اس مریض کو دیکھنا گوارا نہیں کیا, اور لوارث سمجھ کے اس کو پھینک دیا. اور جب وہ باہر اپنے آپ کو, جب وہ کئی گھنٹوں تک یہ دیکھتا رہا کہ مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, نہ میری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اپنی مدد آپ کے تحت وہ باہر نکلا, تو کیا ہوا اس کے ساتھ, اس کا انجام کہ ڈیتھ ہو گئی اس کی, اپنی زندگی گوا بیٹھا. اور کسی ڈاکٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑا, نہ ہی نرس کو فرق پڑا, کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک تجربہ ہے, ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس سے جو منسلک, جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان پہ کیا بیتے گی. اس کی فیملی ہو کے بھی 2 اکتوبر کو انہیں پتا چلا کہ ان کا اپنا, ان کا پیارا زندگی کی بازی ہار چکا ہے. اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے مبینہ غفلت سے, کیا حرکتوں کی وجہ سے ان کا بھائی زندگی کی بازی ہار گیا. اور آپ اس کے ڈاکیومنٹس دیکھیں, اس پہ باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ ڈرگ یوزر ہے, اس کی کنڈیشن ایسی تھی, اس کی, یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈاکیومنٹس کے اوپر عجیب عجیب سی سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں. اب تو فی الحال اس شخص کی تدفین ہو چکی ہے, اور اس کی فیملی جو ہے خاص طور پہ وہ, انہوں نے جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے ان کو ایک درخواست دی ہے کہ آپ اس سارا ریکارڈ نکلوائیں اور جو اس میں کلپریٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. ہیلتھ کیئر کمیشن ویسے کرتی تو کچھ نہیں ہے, اب پتہ نہیں ہیلتھ کیئر کمیشن اس درخواست کو لے کر کتنے مہینے اس کو لیٹ کرے گی تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے. یا وہ عموماً یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ فوری طور پر آتے, اپلیکیشن دیتے تو ہم بر وقت کارروائی کر سکتے تھے. اب تو بہت دیر ہو چکی ہے. لیکن اس فیملی کو, جو 35 سال کا نوجوان ہے, کیا اس کو انصاف ملے گا؟ قبل اس وقت تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہاں جو انصاف کی صورتحال ہے آپ سب لوگ بخوبی اس سے آگاہ ہیں. لیکن یہ فیملی کس کرب اور تکلیف میں مبتلا ہے, آپ کو میں اس کی فیملی کی جو تکلیف ہے انہی کی زبانی سناتی ہوں. میں اشتیاق علی ولد ذوالفقار علی کا چھوٹا بھائی ہوں, جن کا ہیڈ انجری کے ساتھ سروس ہاسپٹل جن کو لایا گیا تھا. اور 1122 یہ ان کو سروسز ہاسپٹل لے کر آتی ہے. ہیڈ انجری ہوتی ہے ان کی, اور اتنی سویر ہیڈ انجری ہوتی ہے کہ ان کی دماغ کی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے اور ایک لنگس پھٹ جاتا ہے. اور اس دوران وہ 1122 سروسز ہاسپٹل میں چھوڑ جاتے ہیں. اور سروسز ہاسپٹل 2 سے 3 گھنٹے ادھر رہے ہیں اور ان کو کوئی علاج نہیں ملا. اور اے ایم ایس, ڈی ایم ایس, نرسز جتنے بھی ادھر عملہ تھا, انہوں نے کسی نے ان کو نہیں دیکھا. اور ان کو یورین بیگ صرف لگوایا تھا, انہوں نے یورین بیگ لگایا اور یورین بیگ سمیت وہ باہر
कुछ देर बाद निकल गए। और इससे पहले वो कुछ वीडियोज़ हमारे पास आई वो जिसमें देखा जा सकता था कि उनको वो ठुड्डे भी मारने की वीडियो थी, जो सिक्योरिटी गार्ड उनको ठुड्डे हिट कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वो कोई 3 से 4 घंटे बाद वो हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चले जाते हैं। और वो बाहर जाके कुछ देर बाद उधर फुटपाथ पे बैठे रहते हैं और उनकी थोड़ी देर बाद उधर ही हलाकत हो जाती है। और सारी रात उनकी बॉडी उसी दौरान फुटपाथ पे पड़ी रहती है। और सुबह कोई 15 पे कॉल करता है और वो कहता है कि वो किसी की बॉडी पड़ी हुई है। और पुलिस का अमला आता है, पुलिस का अमला डेड हाउस उनको जमा करवाता है। और इधर हम ये 22 तारीख का वक़्त हुआ था और इधर हम तकरीबन 1 तक हम इनको ढूंढ रहे थे, ये हमें कहीं नहीं मिल रहा था। और ये डेड हाउस में गए हम, तो डेड हाउस में जब देखा तो ये इनकी बॉडी शिनाख्त की तो ये इनकी बॉडी थी। फिर बाद में ये मैंने वो जब इन्होंने डेड बॉडी ली फिर मैंने CCTVs निकलाई, कुछ उन्होंने कुछ दे दी कुछ नहीं दी। और ये हमारे साथ एक जुल्म हुआ है और इसके ऊपर हमें इंसाफ चाहिए। इश्तियाक के भाई की आपने बात सुनी। इस हवाले से तो हेल्थ केयर कमीशन तहकीकात कर रही है और तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन जो MS हॉस्पिटल सर्विसेज हैं उनका कहना है कि जो मतवफ़ी इश्तियाक है उनकी फ़ैमिली की जानिब से अभी तक हमें तहकीकात के लिए कोई भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। और ये सर्विसेज हॉस्पिटल में पहला वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, इस तरह के कई वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। और डॉक्टर की गफलत से कई लोग, मासूम लोग जो इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, अपनी जानें खो चुके हैं।